فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بے شک جس نے نافرمانی کی، سرکشی اختیار کی اور دنیا کو ترجیح دی، دنیا ہی کو سب کچھ جانا، اس کے لیے جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی جس نے سرکشی اختیار کی، نافرمانی کی اور اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ نافرمانی کرتے کرتے کفر کر بیٹھا، اور جب وہ کفر پر اس کا خاتمہ ہوگا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیکن جس شخص نے اس بات کو اپنے مد نظر رکھا، یہ خیال رکھا کہ میں دنیا میں جو بھی کر رہا ہوں، میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، میں اپنی زبان سے جو بھی بول رہا ہوں، ایک دن مجھے اپنے تمام اعمال کا حساب اپنے رب کی بارگاہ میں دینا ہے۔ میدان محشر چلے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور اس وقت ہمیں رب کی تمام نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، رب کی تمام نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اس دن سے ڈرا، رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اور اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، گناہوں سے بچتا رہا، اعمال صالحہ کرتا رہا، برائی سے بچتا رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا رہا، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ عشائشوں کا گھر جلتا۔ تو یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ ہمیں صرف دنیا کو ترجیح نہیں دینی ہے۔ آج ہم نے یہی سب کچھ، دنیا کو سب کچھ بنا رکھا ہے، ہم اپنے بچوں کے ذہن میں بھی یہی بات بٹھاتے ہیں، یہی ذہن نشیر کراتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی بات بتلاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو فلاں شخص نے 2 منزلہ بنائی ہے، تم کو 4 منزل بلڈنگ بنانی ہے، فلاں گاڑی میں گھومنا ہے، تمہیں اس سے بڑی گاڑی میں گھومنا ہے۔ اے میرے عزیزوں، ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے کر کے جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسی کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے بچوں کو دنیا کے ارد گرد ہی گھماتے رہیں گے، ان کو رسول اللہ کا دین نہیں پڑھائیں گے، تو پھر یاد رکھو جب مشکل وقت آئے گا تو وہ وقت کے ظالموں سے ڈرتے رہیں گے، جب مشکل وقت آئے گا تو وہ باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے نبھاؤ، اپنے نبی کے دین کو پڑھو، اپنے نبی کی شریعت کو پہچانو، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل کرو، تاکہ تم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہاں میں سرخرو ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ کتنی؟ زور سے بولے کتنی؟ 3 باتیں سکھاؤ۔ حب نبی کی تم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پہلی بات اپنے نبی کی محبت۔ میرے عزیزوں، جب نبی کی محبت دل میں ہوتی ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا ظالم اور جابر تمہارے سامنے کیوں نہ آ جائے، اتنے ہی مصیبتوں اور مشکلوں کے پہاڑ کیوں نہ تمہارے راستے میں آ جائے، تم ان سب کو کچل دیتے ہو اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا سر کو کٹا دو گے، لیکن کبھی بھی نبی کی ناموں پر، نبی کے دین پر کسی کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرو گے۔ یاد کرو جب نبی کی محبت دل میں ہوتی ہے تو میرے عزیزوں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں لیکن مومن اپنا ایمان نہیں چھوڑتا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ مجھے نماز پڑھنے والے نمازیوں نے بھی کئی مرتبہ کہا، میں نے ان کو سنا کہتے ہوئے کہ حضرت بڑا ڈر لگ رہا ہے، بڑا خوف ہے، ظالم حکومت ہے، مودی یوگی کا ڈر دل میں بیٹھ گیا ہے۔ دیکھو ذرا بولو تو مسجد توڑ دی جاتی ہے، ذرا بولو تو مدرسے توڑ دیے جاتے ہیں، ذرا بولو تو ہمارے گھروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ میرے عزیزوں، یہ ڈر اور خوف کیوں ہے؟ یہ مصیبتوں
کے پہاڑ ہم پر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ یاد کرو رب کا فرمان، رب فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ یہ جو مصیبتیں تم پر ہوئی ہے یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ آج ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر کے دنیا کو اختیار کر لیا ہے، دنیا ہی کو سب کچھ چھان لیا ہے، ظالموں سے تو ڈر رہے ہیں لیکن خوف خدا ہمارے دل سے نکل چکا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف ہے، لیکن صرف کہنے سے پتہ نہیں چلتا دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں، بلکہ پتہ چلے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب رات کو بہت تھکاوٹ ہو، آپ اپنے گھر آئیں اور آپ کی عشاء کی نماز ادا نہیں ہوئی ہو، آپ جب اس بات پر مجبور ہو جائیں کہ نہیں مجھے رب کو راضی کرنا ہے، نماز ادا کریں تو سمجھ لیں کہ آپ کے دل میں خوف خدا اس کے مصطفیٰ باقی ہے۔ اور اگر آپ یہ آئیں شائیں کر دیں کہ نہیں ایک ٹائم کی نماز ہے، چلو کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، قضا کر لوں گا، تو مطلب یہ خوف خدا دل میں موجود نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عشق مصطفیٰ سے لبریز ہیں، ہم حضور پر جان لے دیں گے، حضور کے نام پر سروں کو کٹا دیں گے، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ بتاؤ اللہ سے ڈرتے ہو تو تمہاری مسجدیں خالی کیوں ہے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو بتاؤ تمہاری بیٹیاں پڑھنا کیوں گھوم رہی ہے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو بتاؤ اللہ کے بندوں کی بارگاہ میں بھی تمہاری بیٹیاں جو ہے سج کر کے بے پردہ ہو کر کے کیوں جاتی ہے؟ یہ خوف خدا نہیں، خواہشات دنیا ہے۔ ان سب گھریلوں کو چھوڑو، دنیا کی خواہش کو چھوڑو، دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارو اور تم مجھے اللہ کی طرح لو لگا کر کے کہو یا رسول اللہ، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے؟ ارے اللہ تو سب کچھ تم مجھے بھجا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا اللہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا اگر حضور کی محبت ہوتی۔ یاد رکھو، دیکھو صحابہ کرام کی سیرت کو، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، آپ کے جسم کے حصوں کو کاٹا گیا۔ جب آپ کو شہید کی شہادت کے عین پر آپ سے پوچھا گیا اے خبیب بتاؤ، اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے اور تمہیں اس مصیبت سے نجات مل جاتی، یعنی تمہیں سونی نہیں دی جاتی، تمہیں شہید نہیں کیا جاتا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جاتے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ تو اس مرد قلندر نے اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے کہا تھا خدا کی قسم یہ جملہ یاد رکھو، ایسا مضبوط ایمان جب مسلمانوں کا ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی۔ حضرت خبیب بن عدی نے کہا تھا کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، سنو میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں امن سے ہوں اور حضور کے پیر میں کانٹا بھی جھک جائے میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے حضور کو تکلیف ہوتے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بتاؤ ایمانداری سے بتاؤ، جب تم اپنے چہروں سے داڑھی کو مڑا کر کے نالیوں میں مارتے ہو گے کیا میرے رسول کو تکلیف نہیں پہنچتی ہو؟ کہتے ہیں حضور کے عاشق ہیں، کون سا عشق، کون سی محبت ہے؟ ارے محبت کا معنی تو سمجھو، محبت کا معنی ہی یہ ہے، محبت کو محبت کہتے ہی اس لیے ہے کہ محبت محبوب کے سوا جیسے ہر چیز کو باہر کر دیتی ہے۔ میں عاشق رسول ہوں تو پھر دنیا کے کاموں کی پرواہ کیوں ہے؟ میرے دل میں محبت رسول ہے تو کیوں یہ بات ہے کہ داڑھی رکھنے کا تو لوگ مولانا کہہ دیں گے؟ جب حضور کا عاشق ہوں تو پھر کیوں دنیا کے پیچھے بھاگتا ہوں؟ جب حضور کے عاشق ہو تو کیوں حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ ارے مسلمان تو وہ تھے جو دوسروں کی فکروں کی عزت کی حفاظت کرتے تھے اور تم کو عاشق رسول بھی کہتے ہو اور پھر اپنی بیٹیوں کو اپنے سامنے لگاتے تھے۔
بتاؤ یہ کون سا عشق، کون سی محبت ہے، یہ کون سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے جو تمہیں محبوب سے دور کر کے دنیا کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں؟ اصل محبت یہ ہے، عمل کرو، حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گے، دنیا والوں کی نظر میں اچھے نہ بنو، حضور کے ہو جاؤ تو پھر یاد رکھو دنیا اور آخرت تمہاری کامیاب ہو جائے گی۔ حدیث پاک کو مکمل کرتا ہوں اور پھر حضرت عطا فرمائیں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور دوسری بات اپنے بچوں کو نبی پاک کی آل کی، حضور کی آل کی محبت سکھاؤ۔ یہ آل رسول بیٹھے ہوئے ہیں، آل رسول سے محبت کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے۔ اور تیسری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی وقراءۃ القرآن، اور تیسری بات اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ میرے